فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضمية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. دعاء إمام زمانة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے. ماہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شروع ہو چکا ہے، اور ہر وہ شخص کے جس کا دل سید الشہداء کی ذات والا صفات سے متصل ہے وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ محرم الحرام کے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ الگ ہی سے گویا عرش سے نازل ہوتے ہیں. ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام تو بقیہ 350 دنوں میں بھی جاری رہتا ہے سارا سال، وہ تو کبھی رکنے والا نہیں ہے، جاری اور ساری ہے. لیکن اگر کوئی اہل ایمان ہے تو وہ جان لے گا کہ یہ خاص 10 دن ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بطور نعمت اور ودیعت عطا ہوتے ہیں عاشقان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو جوڑ سکے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ. عام زمانے میں گویا شامل ہی نہیں ہوتے. اردو زبان کے ایک بہت بے بدیل شاعر گزرے جناب یاز یگانہ چنگیزی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزا کے لیے 2 مصروں کو ایسے بیان کیا جیسے دریا کو کوزے میں سمو دیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. لہذا ان ایام میں جتنا اپنے آپ کو ممکن ہو سکے خدمت اہل بیت اطہار میں رکھیں، اپنے دل کو غم امام حسین علیہ السلام سے پر رکھیں، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس کا آخری محرم ہے،
سال گزشتہ بہت سے مومنین ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. اللہ جانے کس کا یہ آخری محرم ہے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مصروف عزاء امام حسین علیہ السلام رکھیں. یہ ابتدائے محرم ہی میں ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ ایک برادرانہ گزارش ہو جائے آپ تمام مومنین کی خدمت میں. اور یاد رکھیے گا عزاء امام حسین علیہ السلام کی کوئی حد یا لمٹ نہیں ہے, بس اس کی فقط ایک حد یہ ہے کہ وہ حرام سے نہ ٹکرائے, کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے, کوئی حرام ہونے نہ پائے. اس کے علاوہ غم کا آپ جو طریقہ اختیار کر لیجئے وہ عزاء امام حسین علیہ السلام میں مطلوب ہے. کیا سبحان اللہ. ویسے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اگر اس لمٹ سے آگے بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ نقصان دہ. رومی سے پوچھا گیا کہ واٹ از پوائزن, تو انہوں نے جواب دیا کہ اینی تھنگ وچ از مور دین اور نیسیسٹی از پوائزن. ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے بہت بڑھ جائے وہ پوائزن, وہ زہر بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اٹ مے بی پاور, ویلتھ, ایگو, گریڈ, لیزینس, لو, ایمبیشن, ہیٹ اور اینی تھنگ. اگر کسی انسان کو اس کی لیاقت سے زیادہ پاور مل جائے, اس کی ظرفیت سے زیادہ دولت ہو جائے, یہ اس کے لیے زہر ہو جائے گی. ایگو ہے, گریڈ ہے, لالچ, لیزینس, سستی ہے. پیار بھی اگر اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے باہر نکل جائے وہ بھی زہر بن جائے گا. ایمبیشن, ہیٹ, اینی تھنگ. تو ہر چیز کے جو اپنی حد سے زیادہ باہر چلی جائے, آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر بڑے بڑے شریف افراد کو جو تھوڑی سی دولت یا طاقت آ جانے کے بعد کیسے فرعون بن جاتے ہیں. انسان یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کیا یہ وہی شخص تھا کہ جو پہلے اتنا ہمبل تھا اور ہر ایک سے اتنا جھک کر ملتا تھا, اور کچھ دولت اور اقتدار یا حیثیت کیسے مل گئی کہ اس کے تیور ہی بدل گئے. تو کہنے کا مقصد ہے ہر چیز میں ایک ایکسس ہے کہ بھائی جب حد سے بڑھ جائے تو نہیں, ابھی افراط ہو رہا ہے. سوائے دو باتوں کے, جتنا ان میں آنسو بہا لیں کوئی ایکسس ہے ہی نہیں. خوف خدا پر جتنا گریا کرتے چلے جائیے وہ بھی کم ہے. ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام کو جتنا روتے چلے جائیے وہ بھی کم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نام ہے ابا عبداللہ علیہ السلام پر, مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں کوئی سپرفلوٹی ہے ہی نہیں کہ نہیں حد سے زیادہ بڑھ گیا, نہیں. بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ جتنا بھی کر لیجئے اس میں کوئی افراط نہیں ہے, یعنی کہ بہت بڑھا دیا. حق حسین کے مقابلے میں ہماری ہر عزاداری کم ہے. جتنا بھی رول ہے حق خدا کے مقابلے میں بھی کم ہے, حق ابا عبداللہ حسین کے مقابلے میں بھی کم ہے. یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس بہت ہو گئی عزاداری, نہ بہت نہیں ہوگی, جتنی بھی ہو جائے کم ہے. یہ ابتدائی محرم میں اس لیے گزارش کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اس لیے کہ ہم جانتے نہیں, واقعا کوئی نہیں حقیقت کو سمجھ سکتا. کل سے موضوع کو مربوط کر رہا ہوں کہ آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی کل ہے حقیقت کیا, ہم نہیں جانتے. بے شک. جہاں عزم وفا کا پیکر, خرد کا مرکز, جنو کا محور, یہ ہے حسین. جہاں عزم وفا کا پیکر, خرد کا مرکز, جنو کا محور, جمال زہرا, جلال حیدر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا جمال بھی آ جائے اور حیدر کرار کا جلال بھی آ جائے, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جمال زہرا, جلال حیدر, ضمیر انسان, نصیر داور, زمین کا دل, آسمان کا یاور, دیار صبر و رضا کا دلبر, کمال ایثار کا پیمبر. جس نے ایثار کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ کمال ایثار کا پیمبر, شعور امن و سکون کا پیکر, جبین انسانیت کا جھومر. اگر حسین اور ان کے خاندان کی قربانی نہ رہ جائے تو انسانیت کے چہرے پر ہے کیا سجانے کو. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبین انسانیت کا جھومر, عرب کا صحرا, عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نعرے حیدری یہ ہے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام. حسین تصویر انبیاء. حسین السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, اور حد یہ کہ یا وارث محمد حبیب اللہ. حسین تصویر انبیاء ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا آقا عبداللہ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. حسین اہل وفا کی بستی, حسین آئین حق پرستی, حسین صدق و صفا کا صافی, یا اللہ, حسین صدق و صفا کا ساقی, حسین چشم انا کی مستی, حسین پیشس عدم تصور. جب ہم میں سے کوئی نہیں تھا تب حسین ہے. کل آیت پیش کر چکا ہوں, تقلبک فی الساجدین, نور امام حسین علیہ السلام نور رسول اللہ کے ساتھ تھا. حسین پیشس عدم تصور, حسین بعدس قیام ہستی. حسین نے زندگی بکھیری, فضا سے ورنہ قضا برستی. ہر طرف موت ہی موت تھی. ذکر حسین ہے کہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے. ہر طرف مادہ پرستی ہے, جہاں جائیے شیطنت ہے. مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا اصول اخلاقیات پہ باقی رہ گیا ہے؟ یا شہوت پرستی ہے, یا
زور ہے، زر ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں رہ کیا گیا ہے؟ حسین نے زندگی بکھیری، آج بھی ذکر امام حسین علیہ السلام حیات بکھیر رہا ہے، ورنہ قضا سے ورنہ قضا برستی. اور عروج ہفت آسمان عظمت، ساتوں آسمانوں کی بھی جو عظمت ہو جانا وہ کیا ہے؟ حسین کے نقش پا کی مستی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے قدموں کی دھول ہے ساتوں آسمان. واہ بھائی واہ. اور بہت ایک حساس مصرع کہنے لگا ہوں ماشاءاللہ، مسقط کے مومنین اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی مجھے امید ہے کہ قبول فرمائیں گے. حسین کے نقش پا کی عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. اور حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، یا اللہ، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے، خلد سستی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین مہنگا ہے، خلد سستی. حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نعرہ حیدری، محمد محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجہ. لمحہ بلمحہ میں اب عبداللہ علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے ہمارا موضوع ہے حسین اور قرآن. تو انشاءاللہ قرآن سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر بات کریں گے. جہاں جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہے اسے سماعت فرماتے جائیے گا، ہم جوڑتے چلے جا رہے ہیں. حسین فخر و انا کا غازی، حسین جنگاہ میں نمازی. جنگاہ کہتے ہیں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے کہتے ہیں جنگ کے مقام کو، مقتل کو کہتے ہیں جنگاہ. حسین جنگاہ میں نمازی. کس نے اس انداز سے نماز کو قائم کیا کہ ابا عبداللہ، ابو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمائیں اپنے جد حسین کے لیے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. اقیم الصلاۃ پر ایسے عمل کسی نے نہیں کیا جیسے آقا ابو عبداللہ حسین نے کیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین جنگاہ میں نمازی. یا اللہ، کربلا معلیٰ حسین کی نماز سے سجی ہوئی ہے. واہ. حسین حسن نیاز مندی، حسین اعجاز بے نیازی. بے نیاز ہے حسین ساری مخلوق سے. سبحان اللہ. حسین آغاز جان ساری، بے نیاز ہے حسین. جبھی تو حضرت مسلم بن اوسجہ نے شب عاشور یہ کہا تھا کہ اے مولا آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن بتلائیے کہ آپ نے چراغ جو گل کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ، حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب عبداللہ حسین کی ضرورت ہے. حسین اعجاز بے نیازی، حسین آغاز جان ساری. ہائے ہائے ہائے. حسین انجام جان گدازی، حسین توقیر کار بندی، حسین تعبیر کار سازی. حسین موجز نمائے دورہ، حسین حقی فضوں ترازی. حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی. واہ. حسین فاتح، حسین سارے جہاں کا وارث. حسین کہنے کو بے نوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا ہے. کیا کہنے آگا، نعرہ حیدری، یا علی. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے آگا، سبحان اللہ. آخری جرم سے پڑھ کے پھر مزید آگے بڑھتا ہوں. حسین ایک دل نشی کہانی، کربلا سے بڑھ کے کوئی دل نشی داستان نہیں ہے جو عین حقیقت پر مبنی ہے. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی. آج جتنا حق ہے اس کے بانی کا نام اب عبداللہ علیہ السلام ہے، یعنی جو حق چلے گا وہ حسین کے نام سے چلے گا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا. یا اللہ، ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جوانی میں، اس علمداری میں آپ کو تجلی حسین نظر آئے گی. کیا کہنے، سبحان اللہ. حسین اکبر کی نوجوانی، اکبر کی نوجوانی بھی حسین کی نوجوانی کا ایک مظہر ہے. سبحان اللہ. گویا حسین کربلا معلیٰ میں کبھی عباس کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی علی اکبر کی صورت میں نظر آتے ہیں. حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، زندگی گزارنی حسین کے معیار پہ گزارنی. قربتاً اللہ، جن کا ایک ایک قدم قربتاً اللہ ہے. حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی. اصغر کے چہرے پہ جو تبسم ہے وہ بھی حسین کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. وہی تسلسل ہے. حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو حسین اور قرآن ہم بات کرنا چاہتے ہیں آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ذات اطہر پر قرآن کریم کی روشنی میں کہ آپ جہاں جہاں قرآن پہ نگاہ ڈالیے آپ کو تجلی امام حسین علیہ السلام نظر آئے گی. ہم تو فقط چند آیات پیش کریں گے. ہم نے کل اور آج کے لیے سورہ شورى کی 6 آیات کو پڑھا سرنامہ کلام میں، وانذر عشیرتک الاقربین، جس میں حسین کے خاندان کا ذکر ہے.
کل بات ہوئی کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے، اور میں پھر سے ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے 6 آیات کا کر دوں تاکہ ہم تسلسل سے آ جائیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. پہلے تو حسین کے خاندان کا ذکر سنو قرآن میں. وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. یہ دعوت ذو العشیرہ کی بات ہو رہی ہے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے اور خوف سے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، سنیے گا، اور ان میں جو اہل ایمان ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لیجیے. رسول اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو جھکا لیں. یہ ابتدائے اسلام کی جو آیت ہے. اب مجھے بتلائیے گا حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کون ہے اس آیت کا مصداق؟ کن کے لیے رسول اللہ کو اللہ حکم دے رہا ہے؟ بھائی ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکانے کا حکم ہوتا ہے نا. حضور کے بابا تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ مجھے بتلائیے کہ حسین کے دادا ابو طالب سے بڑھ کر کون اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بھی کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دیجیے. سبحان اللہ. مولا علی شیخ طوسی میں ایک روایت موجود ہے، سن لیجیے گا، میں پھر آتا ہوں آگے آیات پر. مولا علی تشریف فرماتے، اطراف میں مجمع تھا. ایک شخص نے کہا اے علی، آپ کو تو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، لیکن ابو کا یعذب فی بالنار، کہ آپ کے جو بابا ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ تو عذاب میں اس وقت جہنم میں نعوذ باللہ جل رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے کہا ماں چپ ہو جا، فضل اللہ فاک، تیرے منہ کو اللہ بند کر دے اور خاک ہو تیرے منہ پر. سخت ترین مولا نے جواب دی. والذی بعث محمد النبی، کا اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیے گا یعنی کتنا اہم مسئلہ ہے ایمان ابو طالب کہ امیر المومنین نے پلٹ کر ماں فضل اللہ فاک، چپ ہو جا تو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ اس محمد کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لو شفع ابی فی کل مسلم علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم، اگر میرے بابا اس روئے زمین پر ہر گناہگار کی شفاعت بھی کر لینا، اللہ میرے بابا کی شفاعت کو قبول کر لے گا. کیا کہنے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری یا علی مدد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، اور نعوذ باللہ بس آگے میں لفظ کہنا نہیں چاہتا، بات کرنے والے ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں وہ ذرا حیا کر کے سوچیں کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ مولا کائنات نے کہ اگر میرے بابا شفاعت کرنا چاہیں اس روئے زمین میں ہر انسان کی، فقط اکیلے ابو طالب کافی ہیں، بنی ہاشم میں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا نے کہا ابھی معذب فی النار وہ ابنہ قسیم الجنت والنار. تیرا دماغ تو صحیح ہے، باپ جہنم میں ہو اور بیٹا قسیم الجنت والنار ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوش میں تو ہے جو. والذی بعث محمد بالحق نبیہ، اس کے بعد پھر قسم کھائی کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کر برحق بھیجا ہے. ان نور ابی یوم القیامہ یطفئ انوار الخلائق الا خمسۃ انوار. سبحان اللہ. کہا میرے بابا کا نور قیامت میں اتنا روشن ہوگا کہ ہر نور چھپ جائے گا، ہر نبی کا نور بھی چھپ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا خمسۃ انوار، صرف 5 نور ہیں جو روشن ہوں گے میرے بابا کے نور کے سامنے، ورنہ ہر نور ابو طالب کے نور کے مقابلے میں ماند ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا کہنا. چاہے وہ کسی نبی مرسل کا نور ہو، چاہے وسیع برحق کا نور ہو. الا خمسۃ، فقط 5 نور ایسے ہوں گے، نور محمد و نوری و نور الحسن و نور الحسین و نور تسعۃ من ولد الحسین. فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نور، میرے بیٹے حسن اور حسین کا نور، اور حسین کی اولادوں میں سے 9 ائمہ کا نور. فقط یہ نور باقی رہے گا ابو طالب کے نور کے ساتھ ساتھ، باقی ہر نور کو خدا بجھا دے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حسین کا خانوادہ. بات یہاں سے شروع ہو رہی. حسین کے خاندان کے بارے میں جانو تو صحیح کہ حسین محمد مصطفیٰ تو نور ہیں یقیناً، ابو طالب کتنے بڑے نور ہیں یہ بھی تو سن لیجیے گا. حسین کے نانا کے بارے میں تو نور ہے وہ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حسین کے دادا ابو طالب. وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول قرابت داروں کو ڈرائیے گا. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ان میں جو اہل ایمان ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دیجیے.
فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی نافرمانی کرے، آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے بری ہوں. یہ آیت ابو لہب کے بارے میں، غور کیجئے گا. یعنی دونوں چچا کے لیے آیت نازل ہوئی. ابو طالب کے لیے احترام کے طور پر آیت نازل ہوئی کہ کندھوں کو جھکاتے ہیں رسول ان کے سامنے. ابو لہب کے لیے آیت نازل کی کہ جو آپ کے قرابت داروں میں آپ کی پیروی نہ کرے، کہتے کہ میں تم سے بیزار ہوں. پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب کا احترام فقط ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مولا علی مرتضیٰ کے بابا ہیں. ابو طالب علیہ السلام کا اصل احترام اس لیے کہ وہ محسن محمد مصطفیٰ ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حیدری یا علی. ٹھیک ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یہ سورہ شعراء کی آیتیں پڑھو، اب 217ویں آیت پڑھیے کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کیجئے کہ جو غالب آ جانے والا بھی ہے اور بڑا مہربان ہے. الذی یراک حین تقوم، جب آپ نماز میں قیام کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر آیت میں بڑی گفتگو کے بات ہو سکے، لیکن میں اگلی آیت تک پہنچنا چاہتا ہوں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ آیت نمبر 219 سورہ شعراء کی. ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہیں. اور کل سنا چکا ہوں اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان، یعنی بی بی خدیجہ کے درمیان، مولا علی علیہ السلام کے درمیان جب اٹھتے بیٹھتے تھے تو اللہ نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. اور اس کا دوسرا جس کی تعبیر ہے یرا تقلبہ فی اصلاب النبیین، خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا کہ من نبیین الی نبیین، کہ وہ ایک سجدہ کرنے والے نبی کے نور سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی میں منتقل ہو رہا تھا. رسول اللہ کا نور ساجدین میں رسول کا نور چلتا گیا حتی اخرجہ من صلب ابی، یہاں تک کہ وہ جو نور رسول اللہ کا تھا وہ ان کے بابا حضرت عبداللہ تک پہنچا. من نکاح غیر صفائن من لدن آدم، آدم سے لے کر خاتم تک کوئی ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں تھا. کل سنا چکا ہوں. سبحان اللہ. نور حسین کی حقیقت. میں کیوں نور رسول اللہ پر بات کر رہا ہوں؟ جب معرفت امام حسین میں آپ کو کہیں کمی نظر آئے نا، کوئی امام حسین کو فقط کچھ فضائل کے حد تک بیان کر دے اور انہیں حجت خدا ہادی دورہ نہ سمجھے، منصوص من اللہ نہ سمجھے، دھوکہ نہ کھا جائیے گا ہر فضائل پڑھنے والے سے. بہت سے ایسے. پہلے اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو کہ فضائل تو پڑھ رہا ہے اہل بیت کے، لیکن اہل بیت کے عادہ سے برات بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر فضائل تو پڑھ رہا ہے لیکن برات نہیں کر رہا، اس کا مطلب سمجھ جائیے گا کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہو رہی. تو امام حسین علیہ السلام اگر ان کی معرفت میں کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آئے کسی بھی مسلمان میں، در حقیقت اس کی معرفت رسول اللہ میں کمی ہے. صحیح. بے شک. حسین کو کوئی خاکی اور بشر ہونے کے عنوان سے فقط اس جنبے کو دیکھے تو در حقیقت وہ رسول اللہ کو بھی فقط اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے. اس لیے نہیں سمجھ پا رہا کہ پھر رسول اللہ کا جو نور ہے وہ حسین ابن علی تک پہنچا ہے. چونکہ رسول اللہ کو نہیں سمجھ پایا لہذا حسین کو بھی نہیں سمجھ پائے گا. تو پہلے آپ حضور کے نور کو سمجھیں کہ حضرت کا نور آدم علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب تک سجدہ کرنے والوں میں رکھا اللہ نے، پھر دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا. صلب حضرت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے، صلب ابو طالب سے خود نفس محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ دنیا میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب جملہ سن لیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس محمد یعنی علی مرتضیٰ، ان کے نور کے تسلسل کا نام ہے حسین ابن علی. سبحان اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی؟ عزیزوں، حسین اپنے زمانے کے محمد بھی ہیں اور اپنے زمانے کے علی بھی ہیں. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کے تسلسل کا نام ہے حسین. یا میں سورہ شعراء کی آیت بتا رہی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضور کا نور چلتا رہا سجدہ کرنے والوں کے درمیان. حسین سے بڑھ کر کوئی سجدہ کرنے والا ہے نہیں جس نے سجدے میں ذکر خدا کو ایسا بلند کیا کہ حسین کا جو سجدہ تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے گویا. اس لیے کہ حسین نے تو سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین کا سر خطنوں کے نیزہ وہ بلند ہوا. حسین اپنے زمانے کے محمد بھی، اپنے زمانے کے علی بھی ہیں. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کے تسلسل کا نام ہے حسین. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. لہذا مولا حسین علیہ السلام کا پورا وجود نور قرآن اور نور محمد مصطفیٰ سے مزین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. بات واضح. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کس نے یہ حدیث نہیں سنی علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے.
قرآن اور علی جو ہے نا یک جان دو قالب ہے. ایسا ہے یعنی علی ابن ابی طالب اگر کتابوں میں ہو تو قرآن بن جائے, اور قرآن انسانوں میں ہو تو علی ابن ابی طالب بن جائے. اب اس سے زیادہ سادہ اور لطیف تشریح ممکن نہیں تھی. بعین نہیں, یہی معاملہ آقا عبداللہ الحسین کا ہے. یعنی یہ کہنا بھی درست ہے, اگرچہ کہ کوئی حدیث نہیں, لیکن میں تنقیح منات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حسین مع القرآن والقرآن مع حسین. حسین ہمیشہ قرآن کے ساتھ, قرآن ہمیشہ حسین کے ساتھ. حتیٰ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بی بی سیدہ مغموم تھی, ہے نا. آپ نے یہ کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا گریا کرتی رہی. اس گریے کا بیان بھی قرآن میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. امام حسین کی تشریف آوری کے وقت بی بی سیدہ کا مغموم ہو جانا, اس پر بھی قرآن میں اشارہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ بنص حدیث امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام, یہ اشارہ موجود ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. آپ نے اسے منزل مصائب میں ہمیشہ سن رکھا ہے, لیکن اسے قرآنی پہلو سے سنیے گا. ہمارا موضوع ہے حسین اور قرآن. سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. سورہ احقاف کے نمبر 15 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا. ایک خاص انسان کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ الف لام بھی ہے یہاں پر. ہم نے ایک خاص انسان کو حکم دیا, اگرچہ کہ آج پھر عمومی بھی ہے کہ ہر انسان کو حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص انسان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. اور وہ اشارہ میں حدیث معصوم آپ کو سناؤں گا کہ ہم نے ایک خاص انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان اپنے کرتے رہیں گے جبکہ ان کی ماں نے انہیں رنج سے شکم میں رکھا. سبحان اللہ. حملتہ امہ کرہا, کون سی ایسی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو رنج کے ساتھ شکم میں رکھے سوائے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے, جو ان کے مصائب سے واقف تھی. ووضعتہ کرہا, اور تکلیف ہی کے ساتھ ان کی ماں نے انہیں جنا اس طرح سے کہ وہ غم کے عالم میں تھی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, یہ لفظ بھی. اور وہ خاص انسان وہ ہیں کہ جن کی حمل اور شیر خارگی کی مدت 30 مہینے ہے, یعنی 2.5 برس. آپ جانتے ہیں آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جو زمانہ حمل کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ 6 ماہ اور اس کے بعد مزید 24 ماہ شیر خارگی کے. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, وہ ایک ولادت کا بھی موقع ہو جاتا ہے اور اس میں پھر اپنی تفصیلات ہیں جو روایات میں موجود ہے, لیکن قرآن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ 30 مہینے یہ خاص ان کی ماں نے اس رنج کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اور شیر خارگی کی مدت کو بھی گزارا, یہاں تک کہ جب وہ 40 تک پہنچ گئے, وہ 40 یعنی 40 سال تک. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی. تو اس خاص انسان کی بار بار یہ دعا رہتی تھی کہ پروردگار جو تو نے مجھ پر احسان کیا اور میرے والدین پر احسان کیا, میں اس کا ہمیشہ مشکور ہوں, اور ہر وہ نیک عمل میں کرتا رہوں گا تیری بارگاہ میں جس سے تو راضی ہو جائے. راضیۃ مرضیہ کی منزل سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نفس مطمئنہ ہے, راضیہ و مرضیہ, اور اس کا اجر مجھے عطا فرما کہ اسی سعادت کو میری نسل میں جاری رکھ. قرآن کی آیت ہے یہ کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, اور میں تسلیم ہو جانے والوں میں سے ہوں. عزیزوں, کتاب الکافی کی روایت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا. یہ کتاب الکافی کی پہلی جلد میں باب مولد الحسین میں یہ روایت موجود ہے صادق آل محمد سے کہ لما حملت فاطمہ بالحسین, جب سیدہ کونین اپنے شکم میں تھر میں امام حسین السلام کو رکھتی تھی, جاء جبرائیل الی رسول اللہ, جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس, فقال ان فاطمہ ستلد غلاما تقتلہ امتہ, کہ ان قریب سیدہ کونین کیا ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوگی کہ آپ کی امت ہی اسے قتل کرے گی. فلما حملت فاطمہ بالحسین کرہت حملہ, تو بس جب بی بی سیدہ امام حسین علیہ السلام کے لیے محسوس کرتی تھی تو وہ مستقل غم میں رہتی تھی. وحین وضعتہ کرہت وضعہ, جب سیدہ کونین کے ذریعے امام حسین السلام جب دنیا میں جب تشریف لے آئے تو شدید
بی بی سیدہ غم کے عالم میں تھی. ثم قال ابو عبداللہ لم ترى في الدنيا ام تلد غلاما تکرہ. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ماں نہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کی ولادت پر گریہ کیا ہو سوائے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی. اور جب ایسا ہوا تب اللہ نے یہ آیت نازل کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ایک ماں نے اپنے بچے کو رنج کے ساتھ رکھا, اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی. آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے یہ احوال بھی اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں. امام حسین اور قرآن کا رشتہ یہ ہے کہ حسین سورہ کوثر کا مصداق ہے, شجرہ طیبہ میں شامل ہے. یہ آیت انشاءاللہ مجھے پڑھنی ہے جتنا جتنا مجھے توفیق ہوتی رہی. حسین آیہ نور جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, اس میں زجاجہ جو شیشے کی قندیل ہے اس سے مراد نور ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیہ مودت میں حسین شامل, آیہ تطہیر میں حسین شامل, آیہ مباہلہ میں حسین شامل, مسکین اور یتیم فقیر کو کھانا کھلانے والوں میں حسین شامل. سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد, اس طرف کربلا کی طرف اشارہ ہے. اب عبداللہ علیہ حسین السلام کی مظلومانہ شہادت, اس آیت میں حسین شامل. آپ کی شہادت کا انتقام لینا ہے آپ کے فرزند حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج اور شریف کو, آپ کے خون کے وارث ہیں وہ. سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے خون کا انتقام لے. کیا کہنے آگا, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذبح عظیم ہیں. اب عبداللہ علیہ السلام سورہ صافات کی آیت نمبر 107. مجھے ہر یہ آیت پڑھنی انشاءاللہ پورے پورے ترجمے کے ساتھ اور روایات کے ساتھ. میں ہر آیت کے پیچھے روایت رکھتا ہوں, اپنے ذہن سے بات نہیں کر رہا. واہ. کہ ذبح عظیم ہے. حضرت اسماعیل کو فدیہ قرار دے دیا گیا, اسماعیل کو بچا لیا گیا, اور ایک ذبح عظیم آنے والے تھے اب عبداللہ علیہ السلام. ان کی خاطر وہ اسماعیل کی جان محفوظ رہی, اس لیے کہ ظاہری اسباب یہی تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام حسین دنیا میں تشریف لائیں, اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا, فدیہ قرار دے دیا ایک بہت بڑی قربانی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے جو قاتلین ہیں ان کو روئے زمین کا سب سے پست اور سرکش ترین انسان کا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت میں موجود ہے, سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 اور 5. اس تقریر کو دوبارہ سے سنیے گا, آیت نمبر نوٹ کرتے جائیے گا, میں پڑھوں گا انشاءاللہ بعد میں. نسل امامت جو ہم سب جانتے ہیں امام حسین کی نسل سے جاری ہے, اس کا ذکر قرآن میں سورہ زخرف آیت نمبر 28. کیا کہنے آگا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ. بلکہ آپ سے عرض کروں, قرآن کی تو کتنی آیتیں تھیں کہ جو فقط حسین کے انتظار پر رکی رہیں کہ حسین دنیا میں آئیں گے تب وہ آیت نازل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ آیت تطہیر میں پنجیدن شامل ہے نا, جب تک حسین دنیا میں نہیں آ گیا آیت تطہیر نہیں اتری تھی. واہ واہ سبحان اللہ. رسول اللہ آ جائیں, مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے, بی بی سیدہ آ جائیں, امام حسن آ جائیں, لیکن جب تک حسین نہیں آئیں گے وہ آیت تطہیر کا مصداق پورا نہیں ہوتا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حسین چادر میں آئے تب پنجتن مکمل ہوں گے. آیت مباہلہ رکی رہی, اس لیے کہ جب حسین آئیں گے تب ابنا انا و ابناکم کا مصداق پورا ہوگا. سبحان اللہ. حسین کے بغیر آیت مباہلہ پوری نہیں ہوتی. لہذا پنجتن پاک کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں وہ انتظار کرتی رہیں کہ وجود مطہر امام حسین علیہ السلام دنیا میں آ جائے تب وہ آیت آئے گی. کیا کہنے, سبحان اللہ. مباہلہ کے میدان میں حضور نے خود اپنی گود میں لے لیا حسین کو. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول, سب سے پہلے رسول تھے, جو ترتیب تھی آیت کی کہ سب سے پہلے رسول, پھر اس کے بعد اب عبداللہ حسین علیہ السلام ان کی گود ہی میں انگلی تھامے حسن مجتبی ہیں, پھر سیدہ کونین نساءنا و نساءکم کی انفسنا و انفسکم کی منزل پر امیر المومنین ہے, نساءنا و نساءکم کی منزل پر سیدہ کونین ہے. سیدہ کونین گویا ان کے آگے نبوت کا حجاب ہے, ان کے داہنے باہنے امامت کا حجاب ہے, اور ان کے پیچھے ولایت کا حجاب ہے. اور حضور چل رہے ہیں, جب حسین آئیں گے تب آئے مباہلہ نازل ہوگی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول, سب سے پہلے آگے رسول تھے, پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول. سبحان اللہ. خیر النساء کے بعد علی نور با اصول. واہ سبحان اللہ. سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول. کیا کہنے, حسن مجتبی عصمت کے پاک پھول حضور کی انگشت مبارک کو تھامے ہوئے. تو حسین کہاں پر ہے؟ خیر النساء کے بعد علی نور با اصول, سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول حسین کا ہے. لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا. یا اللہ.
लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था, सीने में दिल, दिल में धड़कता हुसैन। नारे हैदरी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए मुबाहिला रुकी रही, आए तथी रुकी रही, सूरह दहर रुका रहा। जब तक हुसैन की रोटी ना हो तब तक युतइमून ताम अला हुब्बिही का मिज़दाक नहीं पूरा होता। हुसैन की रोटी, ये है हुसैन का कुरान से रिश्ता अजीजों। बस इंशाअल्लाह बात होती रहेगी आपकी खिदमत में आगे। और आज पहली मुहर्रम गुजर गई, पर्चे अज़ा हमने अपने घरों में बिछाया हुआ है। बहरहाल हर घर इंशाअल्लाह इमाम बारगाह की सूरत है। कदम हुसैन की जानिब बढ़ा तो सकते हैं, घरों में अपना मुहर्रम मना तो सकते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो यकीनन जो इमाम बारगाह का एक उसका एटमॉस्फेयर, खुशबू, माहौल, वो एक इमाम बारगाह की अलग ही बरकत होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आप अपने घर को मुत्तसिल कर दें इमाम बारगाह से, बल्कि नूर अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम से। सुभान अल्लाह। तो आप अपने घरों में खास एहतमाम करें, कदम हुसैन की जानिब बढ़ा तो सकते हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि घर में भी इमाम हुसैन का नाम हत्ता तक़िये में लिया जाता था, नहीं ले सकते थे, घर में आज़ादारी नहीं हो सकती थी। आज कम से कम ऐसा तो है, कदम हुसैन की जानिब बढ़ा तो सकते हैं, घरों में अपना मुहर्रम मना तो सकते हैं। क्या कहने, जो खुल के मजलिस व मातम में जा नहीं सकते, जो खुल के मजलिस व मातम में जा नहीं सकते, वे रसूल ज़ादी को घर पर बुला तो सकते हैं। हाय हाय रसूल ज़ादी को घर पर बुला तो सकते हैं। आज सैयदा हर मोमिन के घर पे मेहमान है, हर मोमिन के घर फर्श-ए-अज़ा बिछा हुआ सैयदा मेहमान है। रसूल ज़ादी को घर पर बुला तो सकते हैं और गमे हुसैन के इजहार में बराए हुसैन, गमे हुसैन के इजहार में बराए हुसैन सियाह कपड़े घरों में लगा तो सकते हैं। बेशक बेशक। आप अपने घर को गोया सियाह कपड़ों के साथ लगाकर, परचम के साथ, उसमें अपने बच्चों के साथ बैठ जाइए। फर्श-ए-अज़ा पर सियाह कपड़े घरों में लगा तो सकते हैं, निकल कर आ नहीं सकते जो हम जुलूसों में, अलम हुसैन का घर घर सजा तो सकते हैं। क्या कहने। तो अलम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आप अपने घर में माशाल्लाह हर मोमिन के घर में लगा होता है, इत्तिमाम के साथ वहां अलम की ज़ियारत भी करते जाएं, फर्श-ए-अज़ा पे बैठ के हुसैन पे गिरिया भी करते जाएं। आज पहली मुहर्रम का दिन गुजरा। सबसे पहले तो हम पुरसा पेश करते हैं रसूलुल्लाह को इस शहादत उज़्मा का। और मुझे जुमला कहने दीजिए, ये बात हमारी तालिब इल्माना कोशिश ये होती है कि जहां कहीं अशर इमाम हुसैन हो तो ये जिक्र जरूर कर दिया जाए कि क़ुतिल अल हुसैन बिल मदीना, हुसैन की शहादत तो करबला में हुई है, लेकिन शहादत का आगाज मदीना में सैयदा पर ढाए जाने वाले मसाइब से हुआ है। जब हुसैन की मां के घर पर हमला हुआ था, हुसैन की शहादत को वहां से जोड़िएगा। लानल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासल ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत, ज़ियारत आशूरा। खुदा उस पर लानत करे जिसने उस जुल्म की बुनियाद रखी कि वो जुल्म करबला तक पहुंचा। हुसैन की मां पर हमला हुआ, ये जुमला कहते हुए कितना सख्त है अजीजों। कोई मोमिना मां के लिए ये नहीं सोच सकता, लेकिन हुसैन की मां दरवाजे में जल रही थी। उस वक्त बीबी फातिमा ने सलामुल्लाह अलैहा फरियाद शुरू की, वा अबता, ऐ मेरे बाबा, इब्नतु की फातिमा तुज़रब व तुकज़्ज़ब, ये जुमला मौजूद है किताबों में। ऐ बाबा, आपकी बेटी को झूठा कहा गया, आपकी बेटी पर हाथ उठाया गया, मारा गया। एक शकीन आके का आगे बढ़कर दुआन किया फातिमा हो मुकातिन निसा। मुझे पता है कि आप इमाम हुसैन पर गिरिया के लिए आज मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख, लेकिन देखो पहले ही मुहर्रम है ना, अपने दिलों को करबला लेकर चलो और सबसे पहले खुद हुसैन से कहो, ऐ मौला आपको आपकी मां फातिमा ज़हरा का पुरसा, ऐ मौला आपके मसाइब का आगाज वहां से है मौला। शकी ने कहा दुआन किया फातिमा हो मुकातिन निसा, ऐ फातिमा ये औरतों वाली बातें करना बंद करो। बीबी को झड़का। वो अखदत नार फी खशबिल बाब, बीबी सैयदा के दरवाजे पर, हसन हुसैन मौजूद थे वहां पर, लकड़ियां जमा होना शुरू हुई आग के लिए।
ایک ایرانی عالم کے پاس آئے تھے شوہر اور زوجہ, اور زوجہ نے شکایت کی کہ دیکھیں یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بہت پست مرد ہوگا کوئی کہ جو ہاتھ اٹھائے اپنے گھر میں عورت پر. وہ اپنے آپ کو کس سے جوڑ رہا ہے, ذرا سوچیں کس نے ہاتھ اٹھایا تھا. میں تفصیل میں جا نہیں سکتا, آپ جانتے ہیں. تو یہ انتہائی پستی کی علامت. لیکن اس زوجہ نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ اگر یہ کبھی, یہ کام غلط ہے, حرام ہے, لیکن اگر یہ کبھی ہاتھ اٹھا بھی لینا, کم از کم میرے بچوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے مجھ پر, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی. وہ عالم جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے. وہ عالم بڑے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. کہتے جاتے تھے کہ جب ایک مومنہ سے یہ نہ برداشت ہو کہ اس کا اپنا شوہر ہی ہے, وہ بچوں کے سامنے کا الگ سے جو کہنا, لیکن بچوں کے سامنے کم از کم ایک احترام ہے, ایک عزت ہے. وہ کہنے لگے فاطمہ کتنی مظلومہ ہے, ان کے بچوں کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا گیا. ان کے بچوں کے سامنے بی بی زینب دیکھ رہی تھی, آقا حسین, سیدہ دیوار اور در کے درمیان پس گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی سیدہ کی. یا اللہ. وضرب فلان اللہ بصوت علی عضدها, کسی نے بی بی کے بازوں پر تازیانہ مارا. یقیناً بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا, لیکن شاید بی بی نے تسلی دے کر کہا ہوگا اے بیٹی, آپ کی ماں نے اب یہاں ایک تازیانہ کھایا ہے, لیکن تمہیں کربلا سے کوفہ تازیانوں پر تازیانے کھانے ہوں گے. عزیزوں, مدینہ کے مصائب سے اپنے آپ کو جوڑو کربلا تک. اگر مدینہ میں سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا. اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر مارتا. اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کبھی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں نہ باندھی جاتی. میں بس یہاں سے جملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آ رہا ہوں. بی بی نے حضرت اسماء بنت عمیس سے وصیت کی تھی نا کہ میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا, پھر میری شہادت کا بتلانا. وہ واقعات آپ ایام فاطمیہ میں سنتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی حسن اور حسین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے بی بی, ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے, جب حجرے میں پہنچے تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے اپنے آپ کو سینے پر گرا دیا اور حسین ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. امام حسین, آج ان کی ماں کا ذکر بھی ہوا ہے آیت قرآنی کی روشنی میں کہ سیدہ نے ایک رنج کے ساتھ امام حسین کی ولادت کے اہتمام فرمایا تھا. شہادت کا جو غم تھا تو بس حسین ماں کے تلووں سے لپٹے ہوئے تھے, اپنے رخساروں کو لگاتے جاتے تھے, کہتے تھے اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کو جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی. یا علی. آپ جانتے ہیں کہ علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ جب حسین لپٹے ہوئے تھے تو میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو, ملائکہ میں کوہرام بپا ہے. بس یہی فرق ہے, جب حسین ماں سے لپٹے تو علی نے جدا کیا, جب سکینہ حسین سے لپٹی تو شمر آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما, جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا, صحن میں رکھا تھا تابوت, علی تھے گریاں, رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں, رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے, سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے.
हुसैन उस वक्त कहते जाते थे वाह गुरबता, तो सैयदा के बंदे कफन टूटे, हुसैन को सीने से लगा लिया। बस मैं कहूंगा ए बीबी, आज मदीना में ना हुसैन से आपसे वाह गुरबता, जब करबला में हुसैन पहुंच गए, रावी कहता है आशूर के दिन हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा, दरमियान में मेरा मौला लेट गया, एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक हाथ अमीर कासिम के लाशे पर। हुसैन कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब। बस 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। हुसैन की माँ जिनसे वो मदीना में विदा हुए थे, वो माँ साथ साथ चली। मेरे मौला ने, आप जानते हैं, सवारी के 7 जानवर बदले थे, लेकिन जब उस मकाम पर रुकने का इरादा कर लिया तो बीबी ज़ैनब ने आकर कहा था कि भैया ये कहाँ क़याम का इरादा किया है? जब से हम यहाँ इस सरजमीन पर रुके हैं, करबलाए मोहल्ला की किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, ये किसी और की नहीं, हमारी माँ फातिमा ज़हरा की आवाज है। हुसैन की माँ अज़ादार बनकर साथ साथ चली हैं। इमाम हुसैन का कारवान पहुंच गया एक मकाम पर, जानवर आगे नहीं बढ़ता। 7 जानवर बदले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आगे नहीं बढ़ा वो जानवर। इमाम हुसैन, आप जानते हैं, इल्म इमामत से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन वाकयात को इमाम को समझाना है कि मैं क्यों रुका हूं यहाँ पर आकर। एक कबीले को बुलाया जो वहां पर मौजूद था, उससे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, इसे मारिया कहते हैं, सरजमीन मारिया कहते हैं। कोई और नाम है? का मौला शक्तुल फुरात भी कहते हैं। क्या कोई और नाम है? का गाजरिया कहते हैं। कोई और नाम है? का नए नवा कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम है? तो एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा कि मौला मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुन रखा है कि इसे करबो बला भी कहते हैं। बस इमाम ने फरमाया हादार तो करबिन व बला, ये कर्ब और बला की सरजमीन है। अब्बास, हा हुना महत्तो रिहालना व मसफको दिमाइना व हुना महल्लो कुबूरना, यहीं पर हमारे खेमे लगा दो अब्बास, यही हमारा खून बहाया जाएगा। महल्लो कुबूरना, यहीं पर हमारी कब्रें बनाई जाएंगी। बिहादा हदीस जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बात है जो मेरे जद रसूल अल्लाह ने मुझे पहले ही बतला दी थी कि हुसैन आपका खून यहाँ बहने वाला है। उसके बाद अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी सवारी से उतरे, अपनी तलवार को सैकल किया मौला ने और शेर पढ़ते जाते थे। हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स पैगाम है। हुसैन शेर कहते थे या दहर उफ़्फ़िन लका मिन खलील कम लका बिल इशराक़ वल असील, ऐ दुनिया वाय हो तुझ पर जो तुझे अपना दोस्त बना ले। यहाँ दुनिया रुकने की जगह नहीं, वाय हो तुझ पर जो दुनिया को अपना दोस्त बना ले। फिर के बाद मौला ने कहा यहीं खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारी कत्ल होगा। और या अली गश हो गई सुनकर ये बयां ज़ैनब पुरगम, खेमे में उसी रात से बरपा हुआ मातम। जब से खेमे लगे बीबी ज़ैनब के ख़याम में मातम बरपा हो गया। बेदार रही सुबह तलक बीबियां पे हम, आखिर वही सहरा वही जंगल नजर आया, थी दूसरी तारीख के मक्तल नजर आया। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे लगाकर कबीले वालों को बुलाया, जमीन खरीदी ताकि इमाम हुसैन की वो मिल्कियत रहे। बाहर से जो आए वो तजावुज और बगावत कर रहा है, हुसैन तो अपनी सरजमीन पर मौजूद थे। ये इमाम हुसैन ने मसलहत के साथ एक काम किया और उसके बाद बनी असद वालों को हिबा कर दी और कहा देखो ये तुम जमीन खुद ही ले लो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लेना। पहली तो ये कि देखो हमारी कब्रें यहाँ बनेंगी, तो जब भी मेरा कोई जाहिर आ जाए ना मेरी जियारत के मैं कुर्बान आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। मौला आपने अपनी शहादत से पहले अपने ज़ाहिरीन को याद किया। मौला आप जैसे फकीरों और गुनाहगारों को आपने याद किया। देखो
میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آ جائے تو اسے 3 دن تک کم از کم کھانا کھلانا اور پانی پلانا. وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, اس نے اپنے زائرین کے لیے وصیت کی کہ میرے زائرین کو پانی پلانا, کھانا کھلانا. یہ جو آپ نجف سے کربلا پیدل چلتے یا حسین کہہ کر, وہاں زائرین کی خدمت ہوتی ہے, قدموں میں جھک جھک کر زائرین کی لوگ خدمت کرتے ہیں. یا حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے کہ میرا کوئی زائر آ جائے تو وہ بھوکا نہ رہنے پائے, میرا زائر کبھی پیاسا نہ رہنے پائے. کہ میرے زائر کو کھانا کھلانا, پانی پلانا. اگر میرا کوئی زائر آئے اسے قبر کا نشان نہ پتا ہو تو اسے بتا دینا کہ ہماری قبر کہاں ہے. اور دیکھو ایک وصیت میری اور ہے, یزیدی فوج تو چلی جائے گی اپنے ناپاک لاشیں لے کر, ہمارے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوں گے. تو دیکھو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آؤ گے 12 محرم کو تو ہمارے لاشوں کو دفنا جاؤ گے. یا ابا عبداللہ الحسین, ہر امام شہید ہے لیکن کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن نہیں پڑا. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے اور کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ہم کفن پہن کر اس وعدے کی وفا کے لیے حاضر ہوئے. امام نے کہا, مردوں کو بلا کر کہا, دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, دیکھو ہمارے لاشوں کو فرات کے کنارے آنا اور دفن کر دینا. اس کے بعد کہا اپنی عورتوں کو لے آؤ. جب مستورات آ گئیں, ارے ہم کیا اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہم بھی کچھ فرزند رسول کی نصرت کریں. تو بیویاں ساری موجود تھی, تو حسین نے جانتے اپنا تعارف کیسے کروایا, کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا, دیکھو میری خواہر کا نام زینب ہے. تمہارے مرد شاید ڈر جائیں اور وہ لاشوں کو دفن نہ کرے, تو فرات کے کنارے تم پانی بھرنے آنا نا, تو ہمارے لاشوں کو جیسے بھی ہو سکے سپرد خاک کر دینا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام حسین نے قریب کر لیا. جب چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے ارد گرد بیٹھ گئے, بچوں کو دیکھ کر کہا دیکھو بچوں میں سکینہ کا باپ. دیکھو بچوں میرا ایک چھوٹا بچہ 6 ماہ کا ہے جس کا نام علی اصغر ہے. دیکھو پیارے معصوم بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. بس عزیزو 12 محرم کا دن آیا, بنی اسد کا قبیلہ پہنچا کربلا مولا, دیکھا شہیدوں کی لاشیں بکھرے پڑے ہیں, لیکن دفن کیسے کریں, کسی لاشیں کی پہچان ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ لاشوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے. سروں کو کاٹ کر ظالموں نے نیزہ پر بلند کیا تھا. لاش کی پہچان یا لباس سے ہو, لیکن لباسوں کو بھی لوٹ کیا گیا. اب جو سردار قبیلہ تھا اس نے کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کون سا لاشا کس شہید کا ہے, بس ایک قبر کھود دو, اجتماعی طور پر سارے لاشیں وہاں ایک ساتھ دفن کر دو. بس ابھی پہلا لاشا بے نام و نشان دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز. یہ عجب مسافر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ہے. اور وہ مسافر کہتا ہے ٹھہر جاؤ, میرا انتظار کرو, میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. آگے بتلاتے گئے کہ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ عابد ابن شبیب شاکری کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر پوچھا گیا یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹابوں تلے پامال. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے.
یہ کس شہید کا لاش ہے آقا یہ بتلائیے گا. کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل, یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا جب باقی رہ گیا نا تو مولا وہاں بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. زبان حال یہ ہے کہ گویا سجاد نے کہا بابا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, هذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے قریب پیاسا مارا گیا. بس عزیز الطابع بیان نہیں رہی. جب لاشا دفن ہو گیا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا بنی اسد کا قبیلہ واپس چلا. امام نے کہا وعدہ پورا کرتے جاؤ اپنا. کہا آقا ہم نے سارے لاشیں دفنا دیے, ہم نے وعدہ پورا کر لیا مولا حسین سے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا. چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے, میرا چچا ابوالفضل عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. مولا نے گلی منگوائی موٹی چادر, عباس کی لاش کو چادر میں رکھا ٹکڑوں کو, اور مولا لحد میں اتر گئے اور سب سے کہا سب دور ہو جائیں, کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, میں نے سوچا کہیں غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں. اب جو میں قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کرتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا, آپ کو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخلا و چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. چچا جو امتحان آپ نے نہ دیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. سب مل کر چلے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. شب 2 محرم حسین کا کاروان کربلا پہنچ رہا ہے. اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر کہیں یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.